بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ میت کو قرآن پڑھ کر بخشتے ہیں یہ ویڈیو ضرور سن لیں۔ محترم ناظرین، ایصال ثواب کے لیے اگر قرآن پاک پڑھا جائے تو میت کو ثواب ہوتا ہے یا نہیں؟ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ ثواب نہیں ہوتا، ثواب اسی کا ہوتا ہے جو اس نے اعمال کیے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر مبارک پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ اس شخص کے لیے دعا کرو کیونکہ اس شخص سے ابھی سوال و جواب ہوں گے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، ہم اپنے مردوں کے لیے دعا کرتے اور ان کی طرف سے صدقہ اور حج کرتے ہیں، کیا انہیں اس کا ثواب پہنچتا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں اس کا ثواب پہنچتا ہے اور وہ اس سے ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی شخص تحفے سے خوش ہوتا ہے۔ ناظرین، مسلمانوں کو ایصال ثواب کرنا ایک ایسی ہی آسان نیکی ہے جس کے لیے نہ تو رقم خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے لیے زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ ایصال ثواب کا مطالبہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مومنین کی روحیں روز عید، روز عاشوراء، 10 محرم الحرام، رجب کے مہینے کے پہلے جمعۃ المبارک اور شب برات کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں اور کہتی ہیں، آج کی رات ہمارے ایصال ثواب کی نیت سے صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو، اگرچہ ایک روٹی ہی صحیح، کیونکہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ اگر گھر والے ایصال ثواب نہ کریں تو حسرت کے ساتھ لوٹ جاتی ہیں۔ کسی بھی نیکی کا ایصال ثواب کرتے ہوئے جتنے مسلمان مرد و عورت آج تک جو موجود ہیں اور جتنے قیامت تک آنے والے ہیں ان سب کو ایصال ثواب کریں۔ ایسا کرنے والے کو تمام مومنین و مومنات، اولین و آخرین سب کی گنتی کے برابر ثواب ملے گا۔ حضرت سیدنا حماد مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا بیان ہے، ایک رات میں مکہ مکرمہ کے قبرستان میں سو گیا، خواب میں دیکھا کہ قبر والے حلقہ در حلقہ کھڑے ہیں، ان سے پوچھا کیا قیامت قائم ہو چکی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ایک مسلمان بھائی نے قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھ کر ہمیں ایصال ثواب کیا تھا، ہم 1 سال سے اس کا ثواب تقسیم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا نفل نماز کا ثواب مرحومین کو دے سکتے ہیں؟ مسلمانوں، جو بھی نیک کام کرے خواہ وہ فرض ہو یا نفل، مثلا نماز، تلاوت کلمہ طیبہ، درود شریف، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات وغیرہ، اس کا ثواب دوسرے فوت شدہ یا زندہ مسلمانوں کو ایصال کر سکتا ہے کہ ایصال ثواب کرنا واضح طور پر قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ فقہائے کرام کی تصریحات کے مطابق ایصال ثواب کے مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ اپنے مسلمانوں بھائیوں کے لیے دعا کرنا بھی ہے، کیونکہ ایصال ثواب بھی میت کو نفع بخشتا ہے اور دعا بھی اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ چنانچہ اپنے سے پہلے گزر جائے والے مسلمان بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والوں کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ ترجمہ، اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر رازی میں ہے کہ جان لو کہ ان آیات نے مسلمان کی تمام قسموں کا استیعاب کر لیا، اس لیے کہ مومنین یا تو مہاجرین ہیں یا انصار، یا وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد ہوئے، اور بیان فرمایا کہ مہاجرین و انصار کے بعد جو لوگ ہوئے ان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ پہلے لوگوں یعنی مہاجرین و انصار کو دعائے خیر اور رحمت کے ساتھ یاد کریں، اور جو شخص ایسا نہ کرے بلکہ معاذ اللہ انہیں برائی کے ساتھ یاد کرے تو وہ بحکم آیت کریمہ نیک مسلمانوں کی تمام اقسام سے خارج ہے۔
قرآن شریف میں مردوں کے لیے ایصال ثواب کے متعدد طریقے بتائے گئے ہیں۔ ان میں جس طریقے کو انجام کرے گا مردے کو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی شخص سب طریقے بجا لائے تو اور بہتر ہے۔ جب مسلمان دعا کرے اور اس میں اغفر لنا والاخواننا الذین سبقونا بالایمان کہے تو اس سے یہ قصد کرے کہ جو لوگ ہم سے پہلے سابق بالایمان ہوئے ہیں، یعنی جو لوگ اس کے زمانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک تک انتقال کر چکے ہیں، تو اس میں تمام گزشتہ مسلمان داخل ہو جائیں گے۔ فتاوی ملک العلماء میں ہے، قرآن شریف میں مردوں کے لیے ایصال ثواب کے متعدد طریقے بتائے گئے ہیں۔ ان میں جس طریقے کو انجام کرے گا مردے کو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی شخص سب طریقے بجا لائے تو اور بہتر ہے۔ مغفرت کی دعا کرنا، والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا والاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ قرآن شریف کی آیت، تفاسیر کی عبارت، علماء کرام کی صراحت، احادیث کی دلالت نے مردوں کے لیے ایصال ثواب کے طریقے کو بہت صاف طور پر واضح کر دیا کہ مسلمانوں پر نہ صرف مستحب بلکہ بقول علامہ حقی واجب ہے کہ گزشتہ مسلمانوں خصوصاً اپنے آباء و اجداد، علماء کرام، مشائخ و عزائم کے ایصال ثواب کے لیے ان کی مغفرت کی دعا کیا کریں۔ مرحومین کی طرف سے صدقہ کرنے اور انہیں اس صدقے کا اجر ملنے کے متعلق بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہیں، اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ کچھ بات کر سکتی تو صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا انہیں اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ملے گا۔ سننے ابی داؤد کی حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک سعد کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو کون سا صدقہ افضل ہوگا؟ ارشاد فرمایا، پانی۔ راوی کہتے ہیں تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں کھودا اور کہا، یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ نفل نماز کا ثواب بھی ایصال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ سننے ابی داؤد میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کو جانے والوں سے فرمایا، تم میں سے کون مجھے اس چیز کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ مسجد اشار میں میرے لیے 2 یا 4 رکعات پڑھ کر اس کا ثواب مجھے بخشے گا؟ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ مبارک مقامات پر عبادت کرنا، نماز ادا کرنا زیادہ ثواب کا موجب ہے، اور بدنی عبادات کا ثواب دوسرے کو دینا بھی جائز، اور اکثر علماء کی یہی رائے رہی ہے کہ معاملہ عبادات کا ہے تو وہاں ثواب کا بخشنا بالاتفاق جائز ہے۔ ہر نیکی کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے۔ ایصال ثواب کا کوئی خاص طریقہ شریعت میں متعین نہیں ہے، نہ اس میں کسی دن کی قید ہے، نہ کسی خاص ذکر کی پابندی ہے، اور نہ قرآن کریم کو ختم کرنا ضروری ہے، بلکہ بلا تعین جو نفلی عبادت بدنی و مالی سہولت ہو سکے اس کا ثواب میت کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ نفلی اعمال کا ثواب مردہ اور زندہ دونوں کو بخشا جا سکتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ ثواب ان کو بلا شک و شبہ پہنچتا ہے۔ ایصال ثواب کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ نفلی عمل کرنے کے بعد صرف یہ نیت کر لیں، یعنی دل میں یہ کہہ دیں کہ یا اللہ اس عمل کا ثواب فلاں فلاں شخص تک پہنچا دے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایصال ثواب کی دعا کرنا بھی درست ہے، بلکہ ایصال ثواب میں تمام مومنین اور مومنات کی نیت کرنا
फुकाहे कराम ने पसंदीदा लिखा है, जोहर मगरिब और इशा के नवाफिल में अगर ये नियत कर ली जाए कि मरहुमीन के एसाले सवाब हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी मालूमाती वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर कमेंट में लिखें।